اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ مکمل طور پر پڑھا، اور اس سبق سے ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون جو ہے ان کا سارا واقعہ پڑھیں گے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ فرعون دریا میں غرق ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو نجات دی تھی۔ آپ نے عصا مبارک دریا میں مارا تو حضرت موسیٰ اس پانی میں رستے بن گئے، تو ان رستوں سے گزر گئے، اور فرعون جو ہے وہ پیچھے آیا تو وہ غرق ہو جانے والوں میں سے ہو گیا۔ قرآن مجید میں بھی بارہا ان کا ذکر آتا ہے، لیکن ہمیں اس سے زیادہ واقعے کا کچھ نہیں پتہ۔ آپ کی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش، ان کا تعارف، حضرت ہارون کا تعارف، بنی اسرائیل جس قوم کی طرف وہ مبعوث کیے گئے تھے وہ قوم کیسی تھی، پھر ہم نے یہ سارا کچھ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں بس تھوڑے بہت واقعات پتہ ہیں۔ تو میری آپ سے یہ میری خواہش ہی ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو سارا واقعہ جو ہے وہ تفصیل سے معلوم ہو، تو شروع سے آخر تک میرے ساتھ رہیے گا، تاکہ ہم سب لوگوں کو جو بھی واقعات ہمیں نہیں معلوم وہ ہمیں معلوم ہو جائے اور ہمارے علم میں بابرکت اضافہ ہو۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں بنی اسرائیل لفظ، یہ قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور اس سے مراد موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے لوگ تھے۔ بنی جو ہے لفظ، اس سے مراد ہے اولاد، ٹھیک ہے۔ بنی یا بنو یہ لفظ اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں اولاد، اور جو لفظ اسرا ہے یہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا جاتا ہے، یعنی اسرا کے لفظی معنی کیا ہے؟ بندہ، ٹھیک ہے۔ اور اسرا کے لفظی معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، نیک بندہ، ٹھیک ہے۔ جو شخص بہت ہی زیادہ نیکی پر ہو، بہت ہی زیادہ عاجز ہو، ٹھیک ہے، برگزیدہ انسان ہو، عبادت گزار ہو، اس کو اسرا بولا جاتا ہے۔ اور یہ کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور ایل جو ہے یہ عجمی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا اوورال مطلب کیا ہوا؟ اسرائیل مطلب یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے، یعنی یہ پورے کا پورا لفظ جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہے، لقب ہے۔ اور بنی سے مراد کیا ہو گیا؟ اولاد۔ تو ہم پوری کی پوری قوم کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ یہ قوم حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد تھی، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، تعارف حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر نازل کیے گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس قدر اہمیت دی کہ آپ کا لقب کلیم اللہ بھی ہے۔ کلیم اللہ کے لفظی معنی ہے کلیم مطلب کلام کرنے والا، اللہ مطلب اللہ سے۔ حضرت موسیٰ کو یہ نعمت حاصل تھی کہ آپ جب اللہ سے جو ہے وہ بات کرنے کا آپ کا دل کرتا تھا تو آپ کلیم، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے تھے کہ کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ مطلب دیکھتے نہیں تھے ظاہری طور پر، درمیان میں ایک پردہ حائل ہو جاتا تھا، اور وہ کس طرح کا پردہ تھا؟ وہ ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ راستے میں آ جاتا تھا، اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ضرور ہوتی تھی، لیکن یہ واقعہ انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں آئے گا کہ آپ نے ایک دن چاہا بھی کہ آپ اللہ کو دیکھ سکیں تو کیا ہوا اس وقت۔ بہرحال دوبارہ آتے ہیں حضرت موسیٰ کے تعارف پر۔ آپ جو ہیں وہ بہت جلیل القدر نبی اور رسول بنی اسرائیل کے گزرے، اور بے شک آپ اس قدر آپ کو بلند رتبہ حاصل تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں آپ کا ذکر اتنی دفعہ کیا کہ جتنی دفعہ کسی اور نبی کو یہ جو ہے وہ اہمیت حاصل نہیں ہوئی۔ یعنی حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ قرآن مجید میں بارہا ذکر ہے۔ اس سب سے زیادہ جو اس پیغمبر کا نام قرآن مجید میں موجود ہے، جس پیغمبر کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، وہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ کا تعلق کس طرح بنی اسرائیل سے تھا؟ آپ کے والد کا نام عمران ہے،
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام کیا ہے؟ عمران. اور جو عمران ہیں، حضرت عمران علیہ الصلوۃ والسلام، کہہ لیں کہ ان کے مطلب والد تھے، وہ جو ہے وہ لاوی بن یعقوب کی اولاد سے ہیں. دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں کہ حضرت یعقوب کا جو بیٹا تھا لاوی، ٹھیک ہے، اس لاوی کی اولاد میں عمران، اور پھر عمران کا بیٹا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جلیل القدر پیغمبر، جلیل القدر رسول اور نبی، اسی جو ہے وہ شجرہ میں آئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے نام پہ جو ہے وہ بہت زیادہ اختلاف ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ کے نام میں اختلافات ہیں، ان کے مطابق جو بہت سے روایات ہیں، بعض میں کچھ کہا جاتا ہے، بعض میں کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن جو بہت مشہور روایات ہیں ان کے مطابق روح البیان میں آپ کا نام جو ہے وہ یارخا مذکور ہے. ٹھیک ہے، یارخا. میں آپ کو لکھ کے بھی دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کی جو ہے وہ املا کی مسٹیک نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ بس انگلی سے ایسے ہی لکھا جا رہا ہے. یارخا، یہ الف یار خا اور الف، یہ روح البیان میں مذکور ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت مفتی محمد احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر نعیمی میں لفظ عائد بھی درج کیا، یعنی آپ کی والدہ کا نام عائد تھا، اور یہ عائد بھی میں نے آپ کو لکھ کے دکھا دیا. واللہ اعلم، اللہ بہترین جانتا ہے. اللہ اصلی حقیقی علم تو ہمارے اللہ کے پاس ہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مختصر سے تعارف کے بعد ہم چلتے ہیں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے تعارف کی جانب. اور حضرت ہارون جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کے سگے بھائی ہیں، اور عمر میں آپ سے 2 سال بڑے ہیں. کچھ روایت کے مطابق 3 سال بڑے بھی ہیں، لیکن بہرحال یہاں سب متفق ہیں کہ آپ کے سگے بھائی ہیں اور عمر میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ کا جانشیں بنایا، یعنی تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، اور تورات کی تبلیغ حضرت ہارون نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ مل کے کی. آپ نہایت حوصلہ مند، آپ نہایت بردبار شخص تھے، اور بنی اسرائیل بھی آپ کو بہت پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں فرعون کے تعارف کی طرف. اب تھوڑا سا ہمیں فرعون کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آخر اس قدر ظالم کیوں تھا، اتنا بدنام کیوں تھا، اس کے بارے میں جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ لعنت ہے، مردود ہے، اس کو کیا یہ اس کا حقیقی نام تھا وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں، فرعون جو ہے وہ اس کا حقیقی نام نہیں تھا. مصر میں رہتا تھا، مصر کا بادشاہ تھا، تو مصر کے سارے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی مصر میں جو بھی بادشاہ کا عہدہ سنبھالتا، جس طرح ہمارے دور میں وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے، ایک رتبے کا نام ہے وزیر اعظم، اور پھر اس شخص کا اپنا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اس دور میں اس شخص کو اس کے اپنے نام سے نہیں بلایا جاتا تھا. فرعون کیوں کہا جاتا تھا اس کو؟ کیونکہ مصر کے سارے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا. اب جس طرح روم جو ہے اس کے بادشاہوں کو جو ہے کیسر بولا جاتا تھا، فارس جو ہے اس کے بادشاہوں کو کسرا، یمن کے بادشاہوں کو طبع، اور ترک کے بادشاہوں کو خاقان. حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہے. یہ نجاشی والا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کے پاس گئے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ نجاشی، اس شخص کا اپنا نام نجاشی نہیں تھا، وہ بادشاہ کو ہی نجاشی کہتے تھے، خواہ جو بھی اس سیٹ پہ بیٹھ جاتا. تو فرعون جو ہے وہ اس کا اصلی نام بھی فرعون نہیں تھا. اس کو فرعون اس وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ بادشاہ کے منصب پر عائد تھا، اور جس جگہ پہ وہ موجود تھا اس وجہ سے اس کو فرعون کہا جاتا تھا. اب تو جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا فرعون تھا، وہ پچھلے گزرے ہوئے کے سارے فرعون میں سب سے زیادہ بدخلق، سخت دل اور ظالم تھا. ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس قدر جو ہے وہ ظالم نہیں گزرا جتنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا فرعون. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کیسے پتہ لگے فرعون کا اپنا اصلی نام کیا تھا. تو دیکھیے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا ریان. ٹھیک ہے، یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا فرعون تھا. ٹھیک ہے، کیا نام ہے جی اس کا؟ ریان. ٹھیک ہے، رے یہ الف یا نون، ریان بن ولید. ٹھیک ہے، ان کے والد کا نام ولید تھا.
اب جس نے جو ہے وہ بعد میں ایمان قبول کر لیا تھا. یہ کس دور کی بات ہے؟ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی. اب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو ہے وہ جتنے فرعون گزرے نا، جو دونوں فرعون ہیں، ان کے درمیان 400 سال سے زائد کا عرصہ موجود ہے. اب یہ جو ہے یہ کون سا ریان ہے؟ یہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام والا فرعون جس کا نام ریان. اب جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں تھا اس کا نام تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جو فرعون گزرا اس کا نام تھا ولید بن معصب یا معصب بن ریان. ٹھیک ہے، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جو فرعون گزرے تو ان کے درمیان 400 سال سے زائد کا عرصہ تھا. اور جو پہلا تھا فرعون اس کا نام تھا یوسف کے دور میں، وہ تھا ریان بن ولید. اور جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کا فرعون تھا اس کا نام تھا ولید ابن معصب یا معصب ابن ریان. ولید تو آپ کو لکھنا آ جائے گا، معصب میں جو ہے وہ لفظ آتا ہے میم عین صاد اور بے. ٹھیک ہے، ایسے ڈلتا ہے. یہ میں نے ناکام سی کوشش کی ہے لکھنے کی، لیکن فنگر سے ایسے ہی لکھا جاتا ہے، میں بار بار بتا رہی ہوں. تو بہرحال آپ کو لکھنا آ گیا، یہ صاد ہے. ٹھیک ہے، اور باقی آپ کو سمجھ آ رہی. تو یہ کون سا تھا؟ یہ حضرت موسیٰ کے دور کا فرعون تھا. یہ چھوٹا سا مختصر سا تعارف ہے اس کا. انشاءاللہ جب آگے آگے جائیں گے تو اور پوائنٹس ملتے جائیں گے تو انشاءاللہ اور تعارف پتہ چل جائے گا ان سب کا. بہرحال موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کے حالات کیا تھے کہ بنی اسرائیل کی حالت جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے اس قدر نازک تھی کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ فرعون کے جو ہیں وہ خادم تھے. ٹھیک ہے، فرعون کا تعلق چونکہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ قبطیہ. ٹھیک ہے، وہاں اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا تو فرعون کے ماننے والے بھی قبطی کہلاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے غلامی کرتے تھے فرعون کی، اس کے خادم تھے. ٹھیک ہے، فرعون نے ان کو مختلف قسم کے کاموں میں لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، کچھ کام ایسے تھے کہ کسی کو ہل چلانے پہ مقرر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کام کے لیے جاتے ہیں، فصل کی کاشت کٹائی وغیرہ. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو جو ہے وہ مکروہ قسم کے برے کاموں پہ بھی لگایا ہوا تھا، بیت الخلاء کی صفائی پہ بھی بعض لوگوں کو، کیچڑ وغیرہ، یہ سارے کا سارے کام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کرتے تھے. پتھروں کو تراشنا سب سے جو بڑا اذیت ناک کام وہ یہ کرتا تھا کہ آپ آج بھی بنی اسرائیل کی بنائی ہوئی وہ بلڈنگز دیکھیں مصر میں، اس دور میں مصر نے اس قدر ترقی کی ہوئی تھی کہ آج کل ہم دیکھیں تو ہم دنگ رہ جائیں کہ یہ ہاتھ سے بنائی ہوئی بلڈنگز ہیں. کہ آج کے دور میں اگر ہم اپنے اوزار کے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی چیز بنا لیں تو ہم سے اس طرح کی بلڈنگز نہ بنے جیسی اس دور میں بنائی گئی. تو وہ کیا کرتا تھا، پتھر ترشواتا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں سے، اور انہیں کہتا تھا کہ اٹھا کر لاؤ، اور جتنی اونچی بلڈنگ ہوتی تھی وہ انہی پتھروں کو اٹھا کر لے کر جاتے اور اوپر تک پہنچاتے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنے سخت قسم کے کام جو ہے وہ لیے جاتے، اور جو لوگ کہتے تھے کہ ہم سے کام نہیں ہوتا تو ان سے وہ جزیہ مقرر کرتا تھا. ٹھیک ہے، جزیہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح کا فائن ان کو ڈالتا ہوتا تھا. یہاں پر اس کے جو ہیں وہ جرمانے کے معنی میں آپ لے سکتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ کہتا تھا نا کہ میں نے کام نہیں کرنا، فرعون اس کو مہلت دیتا تھا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے اتنے پیسے، اتنے درہم یا اتنا جو ہے وہ تم نے جرمانہ دینا ہے. اور اگر وہ شخص نہیں دے پاتا تھا تو اس شخص کے ہاتھ جو ہیں وہ اس کی گردن سے باندھ دیے جاتے تھے اور 1 مہینہ تک وہ اسی طرح بندھے رہتے تھے. اس قدر ظالم بادشاہ تھا. اور اسی طرح جو ہے وہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی کام لیے جاتے تھے، جیسے ایک غلام، ایک لونڈی سے کام لیے جاتے ہیں. وہ کس طرح کے ہوتے تھے؟ گھریلو کام سارے عورتیں ہی کرتی تھی، سوت کاتنا، سلائی وغیرہ، یہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ کس کے ذمے آ جاتے تھے؟ وہ بنی اسرائیل کی عورتوں کے. الغرض ان شارٹ یہ کہ مردوں اور عورتوں پہ حد کا ظلم کرنے والا فرعون تھا اور وہ بہت تنگ تھے فرعون سے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو جو ہے وہ ذبح کرنا، یہ سارا معاملہ کیا ہے. فرعون نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا. وہ کیا دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے بیت المقدس کیا ہے؟ مسلمانوں کا پرانا قبلہ تھا جو کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شام میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اور آج کل جو ہے یہ قبضے میں ہے، یہودیوں کے قبضے میں. انشاءاللہ مسلمان اس کو فتح ضرور کریں گے ایک دن، مسجد اقصیٰ کو.
تو بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ نکلی ہے، فرعون نے دیکھا، اور اس نے دیکھا کہ اس آگ نے مصر کا، پورے مصر کو جو ہے وہ گھیر لیا ہے، احاطہ کر لیا ہے، تمام جو ہے قبطی اس کے ماننے والے ان سب کو جلا دیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو اس آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ سمجھ آئیے خواب کی؟ یعنی ایک خواب ہے جو ایک آگ ہے جو بیت المقدس کی جانب سے نکلتی ہے اور وہ سب کو جلا دیتی ہے، فرعون کے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو، بنی اسرائیل کو محفوظ رکھتی ہے۔ تو وہ خواب دیکھ کے بہت پریشان ہوا اور اس نے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے ماہرین سے پوچھا۔ تو اس نے پوچھا کہ تعبیر کیا ہو سکتی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس خواب کو تو دیکھ کے یہی سمجھ آتا ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر جو ہے وہ فرعون کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پسینے چھوٹ گئے، خوف آ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری بادشاہت کو کسی قسم کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کیا حکم دیا، اس نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، اپنے قبطیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے ذبح کر دیا جائے۔ اور روایات کے مطابق استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، کہ اس نے اس قدر لڑکوں کو ذبح کیا جائے، لڑکیوں کو اس وجہ سے نہیں، اسے لڑکیوں سے کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، خواب کی تعبیر تھی کوئی لڑکا پیدا ہوگا اور وہ جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ تخت چھیننے کا باعث ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ جہاں بھی جس گھر بھی کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس کے اس آرڈر کے پیچھے روایات میں آتا ہے، تفسیر جلالین میں جو ہے وہ صفحہ نمبر 9 میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ روایت کے مطابق ان کی تعداد جو بچے ذبح کر دیے گئے تھے، جو لڑکے ذبح کر دیے گئے تھے فرعون کے حکم پہ، وہ 12,000 یا 70,000 بھی بتائی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو مطلب یہ بات واضح رہے کہ ان لڑکوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، ٹھیک ہے، اس قدر لڑکے جو ہیں وہ ذبح کیے گئے فرعون کے حکم پہ۔ اب جب ہر سال جو بھی بیٹا پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دیا جاتا، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس تشویش میں پڑ گئے اور فرعون کے پاس بھی جا کے انہوں نے یہی بات کہی کہ تم ہمارے بیٹوں کو ذبح کری جا رہے ہو، تو ہم کل کو بوڑھے ہو گئے تو تمہارے پاس جو ہے وہ اور کوئی تمہارے کام کرنے والا نہیں ہوگا، ہم بھی مر مٹ جائیں گے، تو تمہارے کام کون کرے گا؟ تو فرعون نے یہ بھی سوچا، اس نے کہا میں تو سب کو آئندہ آنے والی نسل ہی ختم کری جا رہا ہوں، تو میں ایسا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ فرعون نے سب کو حکم دیا کہ جب بھی 1 سال میں جو بچے پیدا ہوں گے ان کو زندہ رکھا جائے گا، اور جو 1 سال میں بچے پیدا ہوں گے ان کو مار دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا۔ تو چنانچہ جب حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو یہ سال وہ تھا جب بچوں کو ذبح نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو حضرت ہارون جو ہیں وہ امن اور سلامتی کے ساتھ پیدا ہوئے، اور اس وقت کوئی اس طرح کے آرڈرز نہیں تھے کہ لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے، تو پھر اس وقت ذرا مطلب سکون تھا، امن تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو تب حالات بالکل مختلف تھے، جس کو آگے پڑھیں گے ہم۔ دیکھیں سورۃ البقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اللہ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے نجات دی تمہیں فرعون کی آل سے، اور وہ تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری لڑکیوں کو، اور اس میں تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یعنی وہ لڑکیوں کو زندہ کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے لڑکیوں سے، اور لڑکوں کو ذبح اس لیے کر دیتے تھے کیونکہ اس کی بادشاہت کو خطرہ تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تم لوگوں کے لیے کہ تم لوگ صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اور دوسری مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ فرعون سے جب نجات دی تو اس میں بھی تمہاری آزمائش تھی کہ تم کیا شکر کرتے ہو نعمتوں کا۔ تو بہرحال آزمائش تو تھی ہی ان کے لیے، اور اللہ ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی اسی رکوع کا آغاز کریں گے اپنے تفسیر کے سیشن میں، تو وہاں پر ڈیٹیل سے پڑھیں گے ان آیات کو۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم آپ کو ہسٹری پتہ لگی کہ اس وجہ سے دیا گیا تھا۔ آگے چلتے ہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی یہ اس سال میں ہوئی تھی جب فرعون نے آرڈرز جاری کیے تھے کہ اب کسی کے لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دینا ہے۔ سٹوری کو بہت ہی ٹو دی پوائنٹ کر کے میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 میں یہ ارشاد فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ
فی الیمی ولا تخافی ولا تحزنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ابتدائی حصے میں کیا فرما رہا، ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر نہ غم کر، بے شک اسے ہم تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بھی بنائیں گے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ پیدائش کے بعد تم بچے کو دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں فرعون کے جاسوسوں کو خطرہ لاحق ہو کہ وہ جاسوس آئیں گے یا وہ بچے کو، یعنی جب بچہ روئے گا، پڑوسیوں کو پتہ لگے گا اس گھر میں کوئی بچہ ہے، تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ نقصان پہنچانے والے ہیں تو پھر اس کو دریا میں بہا دینا، اور پھر ہم اس بچے کی حفاظت کریں گے، اور پھر ہم تمہیں اسے بحفاظت تمہاری طرف لوٹا دیں گے، اور پھر اسے رسول بھی بنائیں گے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو دریا میں پھینکنے سے پہلے کتنی مدت دودھ پلایا، تو آتا ہے روایت میں کہ 4 ماہ تقریباً آپ نے حضرت موسیٰ کی پیدائش تک آپ کو، جب آپ پیدا ہو گئے تو 4 ماہ تک دودھ پلایا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ بڑے ہو گئے تو آپ پڑوسیوں کے خطرے کے پیش نظر کے کوئی بتا نہ دے تو آپ نے اس کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ اب یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، شارٹ کر کے بتاؤں گی آپ کو، لیکن مفصل اس طرح سے ہوگا کہ انشاءاللہ کوئی پوائنٹ رہ نہیں جائے گا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے گھر میں موجود تھے تو دائی جو ہے وہ پہلے آپ کو قتل کرنا چاہ رہی تھی کہ میں موسیٰ کو مار دوں، کیونکہ اسے آرڈرز تھے، لیکن اس نے ان کے ماتھے پر ایک علیحدہ قسم کا نور دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی چمک تھی، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اس بچے سے بہت زیادہ محبت اور انسیت ہو گئی ہے، میں اس کو نہیں قتل کرنا چاہتی، لیکن تم کسی کو نہ بتانا کہ میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا ہے۔ اور وہ جو دائی ہے وہ بیسیکلی آپ کی والدہ جو ہے ان کی دوست بھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ کی جو ہے وہ جان دائی نے تو چھوڑ دی، اس نے جو ہے وہ قتل نہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، نعوذ باللہ، لیکن پھر اس کے بعد جب پیش نظر جب دیکھا کہ اس قدر خطرہ ہے، فرعون کے جو قبطی ہیں وہ گھر آ گئے ان کے، تو حضرت مریم جو ہیں آپ کی بہن تھیں، ٹھیک ہے، اور حضرت مریم اور آپ کی والدہ ان دونوں نے کیا کیا کہ اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی وہ لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے، یہاں پر کوئی لڑکا تو نہیں پیدا ہوا، ہمیں شک ہے کہ دائی یہاں پر آئی تھی، تو آپ نے جو ہے وہ جلدی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تندور میں ڈال دیا آپ کی والدہ نے۔ تو جب وہ لوگ آئے تو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر دائی کیا کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا وہ میری دوست تھی، مجھ سے ملنے آئی تھی، اور اس میں جھوٹ کیا نہیں تھا، وہ دوست ہی تھی واقعی حقیقتاً۔ تو جب وہ اپنی تشویش کر کے چلے گئے تو انہوں نے جب دیکھا، تفتیش کی اور ارد گرد دیکھا کہ واقعی کوئی بچہ موجود نہیں تھا، تو وہ نکل پڑے گھر سے۔ تو پھر ان کی والدہ کو یاد آیا، ہائے میں نے تو موسیٰ کو جو ہے وہ تندور میں ڈال دیا تھا۔ تو جب آپ نے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آگ جو ہے وہ سلامت ہو چکی تھی اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے وہاں سے نکالا اور ایک صندوق جو ہے وہ لیا، اور جس شخص سے بنوایا صندوق، اس نے کہا کہ صندوق کیوں بنوا رہی ہو، تو آپ نے کہا کہ اسی طرح آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کہہ دیا میرا بیٹا ہوا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس کی جان کو کوئی نقصان ہو، تو میں اسے بہا دوں گی، بہہ کے کہیں بھی چلا گیا تو میں بس یہ سمجھوں گی کہ وہ سلامتی میں، امن میں ہے۔ تو اس شخص نے بتانا چاہا جا کے فرعون کو، فرعون کے جو ہے وہ قبطیوں کو، تو لیکن اللہ نے اس کی زبان کو ہی بند کر دیا، وہ نہیں بتا سکا، ایون کہ اس کی زبان بھی بند ہو گئی۔ وہ ایک دفعہ کوشش کی، 2 دفعہ کوشش کی، اس نے تیسری دفعہ جب جا کے مخبری کی کوشش کی تو وہ اندھا بھی ہو گیا۔ پھر اس نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈالا، اور صندوق میں ڈال کے آپ کو لے گئیں دریائے نیل کے کنارے، اور وہاں جا کر آپ کو بہا دیا۔ اب وہ بہتے پانی کے ساتھ دریائے نیل کی ایک نہر جو ہے وہ فرعون کے محل سے بھی گزرتی تھی، تو فرعون اپنے محل میں موجود تھا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ نبیوں کی اولاد میں سے آ رہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ فرعون کی زوجیت میں تھی، تو آپ جو ہے وہ ادھر موجود تھی اس جگہ پر، تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک صندوق ہے وہ پانی میں تیرتا ہوا آ رہا ہے، تو فرعون نے فٹافٹ حکم دیا کہ وہ صندوق کو لے کر آؤ۔ وہ صندوق کھولنے کی کوشش کی، وہ نہیں کھلا، فرعون نے کوشش کی، سب نے کوشش کی، وہ صندوق نہیں کھلا۔ پھر حضرت آسیہ نے جب کوشش کی اور صندوق کو کھولا تو اس میں سے ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت بچہ نکلا جو کہ اس صندوق میں موجود تھا۔ تو اس طرح یہ صندوق جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت جو ہے وہ دریائے نیل کے ذریعے فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔
تو اللہ تبارک کو میں نے اس واقعے کو شارٹ کر کے بتایا کہ آپ پیدا کس طرح ہوئے اور پھر کس طرح فرعون کے محل میں پہنچے. تو اللہ کی قدرت دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون جس کو خوف تھا کہ میری بادشاہت چھن جائے گی، اور اس نے اتنے لڑکوں کو قتل کروایا، جس نے چھیننی تھی اس کی بادشاہت، وہ آپ ہی کے محل میں آ گیا ہے. اب جب فرعون نے اس کو دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ فرعون یہ وہی شخص تو نہیں ہے جو بہتا ہوا آ گیا ہے، تو یہ تمہاری بادشاہت کو نقصان پہنچائے گا. فرعون مارنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو حضرت آسیہ نے منع کر دیا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ تو بہت ہی زیادہ معصوم اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ آپ اسے ماریں. تو فرعون بہرحال حضرت آسیہ کی بات مان لی اس نے، اور پھر وہ رضامند ہو گیا کہ آپ کو محل میں رکھ لیا جائے. اگلی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا محل میں پہنچنا. یہ سارے کا سارا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. وہ جب محل میں پہنچ گئے اور کس طرح پہنچے، دریا کے ذریعے پہنچے، اور جب وہاں پر پہنچے ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، حضرت موسیٰ کی بہن کا نام مریم تھا، ٹھیک ہے، اور زیادہ مشہور اقوال کے مطابق کلثوم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کی جو ہے وہ والدہ، جو آپ کی بہن ہے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کی والدہ بھی مریم ہے، لیکن یہ دونوں مریم ایک ہی نہیں ہیں. سمجھ آئی یہ بات کی؟ یعنی حضرت عیسیٰ کے والد کا نام کی والدہ کا نام بھی مریم تھا، حضرت موسیٰ کی بہن کا نام بھی مریم تھا، لیکن ان دونوں زمانے، یہ جو دونوں زمانے گزرے ہیں، بہت بڑا فاصلہ ہے ان دونوں کے درمیان. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان بہت گیپ ہے. تو یہ کنفیوژن نہیں رکھنی ذہن میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی جو والدہ ہیں وہ حضرت موسیٰ کی بہن تھی، ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اور ایک اور بات کہ جب محل میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار رہتا تھا، اور دل جو ہے اداس رہتا تھا کہ اللہ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ تو اس کو صندوق میں چھوڑا، لیکن میں جو ہوں وہ اسے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گا، اور تجھے واپس لوٹا دوں گا موسیٰ کو، اور رسول بھی بناؤں گا. تو آپ جو ہے وہ دن رات بے قرار رہتی تھی کہ موسیٰ کب آپ سے ملیں. تو آپ نے اپنی حضرت موسیٰ کی بہن یعنی مریم کو بھیجا کہ جاؤ محل میں پتہ کر کے آؤ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا حال کیسا ہے. وہ فرعون کے پاس پہنچ گئے، فرعون نے کہیں اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا نہیں کی. تو پھر جب وہ واپس گئی تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہے اور بہت رو رہے ہیں. ہر قسم کی شہر میں دائی آئی اور اس نے کوشش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دودھ پی لے، لیکن کسی کا دودھ نہیں پیا. تو حضرت مریم وہاں موجود تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی ایک ہستی کو جانتی ہوں جو اس کو دودھ بھی پلا دیں گی اور اس کی خیر خواہ بھی ہیں. تو پھر دربار کے لوگوں نے شک کیا کہ یہ کہیں اس گھر کو تو نہیں جانتی جس گھر سے یہ بچہ آیا ہے. تو آپ نے اپنی ذہانت سے جواب دیا کہ وہ خیر خواہ ہے اس شخص کی جو شخص اسے پال رہا ہے. تو آپ اگر اجازت دیں تو میں اسے لے آؤں. تو قرآن مجید میں سورۃ القصص میں ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت ہے جی، آیت نمبر 10، اور صبح موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم ڈارس نہ بندھاتے اس کے دل کو کہ اسے ہمارے وعدہ پر یقین رہے. اور اس کی ماں نے اس کی بہن کو کہا کہ اس کے پیچھے چلی جاؤ، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی. یعنی یہ سارا واقعہ قرآن مجید کی اس آیت میں جو اب تک میں نے ایکسپلین کیا موجود ہے کہ قریب تھا کہ وہ سب کو بتا دیتی، لیکن اللہ نے آپ کے دل کو ڈھارس دے کے رکھی. کس طرح بتا دیتی؟ جیسے بیٹا پیدا ہوا، قریب تھا کہ لوگوں کو بتا دیتی کہ خدا رہا اس کو کچھ نہ کہو، لیکن اللہ نے جو آپ کو الہام دیا تھا آپ اس پہ قائم رہی. پھر اس کے بعد جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ فرعون کے دربار میں ہے تو انزائٹی، پریشانی سے نہیں کچھ ایک دم ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک دم پریشان ہو، وہ بول پڑے کہ ہائے میرا بیٹا جو ہے وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گیا، میں تو اس کی جان بچانے کے لیے اس کو بہایا تھا، وہ تو اسی شخص کے ہاتھ میں چلا گیا. پھر بھی آپ کچھ نہیں بولی. پھر آپ کو جب پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ سیف ہیں اپنی جگہ پہ، فرعون نے ان کو کچھ نہیں کہا، آپ ایکسائٹمنٹ میں، آپ خوشی سے بھی نہیں کچھ بولی کہ اللہ نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نے کسی کے سامنے کچھ نہیں بولنا.
تو سورہ یہی ہے، سورہ قصص، تو اس کی ایک اور آیت میں تلاوت کر رہی ہوں۔ تو ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دیں، تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچہ کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں؟ تو ہم نے اس سے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو ہوا یہی کہ حضرت مریم واپس آئیں اور انہوں نے اپنی والدہ کو صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اے والدہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور کا دودھ نہیں پی رہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں اور آپ اس کو دودھ پلائیں اور پرورش بھی کر لیجئے گا، اسی طرح آپ دن میں حضرت موسیٰ کو دیکھ بھی لیں گی اور ان کو دودھ پلا کے آپ انہیں اپنے پاس بھی رکھیں گی اور آپ کے دل کو بھی سکون ہوگا۔ تو اللہ نے اس کو وعدہ قرار دیا تھا حضرت موسیٰ کی والدہ سے، اور پھر اللہ نے کہا کہ بے شک میں اپنے وعدے پورے کرنے والا ہوں اور اپنے وعدے نبھانے والا ہوں۔ یہاں تک کرتے ہیں اس سٹوری کا اختتام کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب چھوٹے تھے آپ کس طرح پیدا ہوئے اور کس طرح فرعون کے دربار میں پہنچے۔ انشاءاللہ باقی کا بچپن اور آپ کی جوانی اور آپ کی شادی کے واقعات انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی جانے انجانے میں غلطی کوتاہی ہوگی معاف اور درگزر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔